جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کا رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے ہم سب مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا سید ابرار و اخیار، شہنشاہ ذی وقار، مالک انس و جاں، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، اور عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ غفلت نہ کر محبت سے پڑھ خدا کی قسم، غفلت نہ کر محبت سے پڑھ خدا کی قسم، وہ تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء کرام کثیر تعداد میں یہاں موجود ہیں، اور آپ بھی کافی عمدگی کے ساتھ اور بہتر انداز میں مجھ سے قبل سماعت فرما رہے تھے۔ بات اس طرح ہے کہ میرا حاضر ہونا اور آپ کا یہاں پر تشریف لانا، سماعت کرنا ایک اہم مقصد کے تحت ہے۔ جب آپ اپنی زندگی کو بے مقصد گزارو گے تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب آپ صبح اٹھ کر اپنے کام کی طرف قدم بڑھاتے ہو تو کوئی مقصد ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے کھیت کی طرف کسانی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کوئی ایک اہم مقصد ساتھ لے جاتے ہیں۔ ایسے ہی آپ اس محفل میں کسی مقصد کے بغیر نہیں آئے۔ پہلا مقصد یہ کہ میں دین کی باتوں کو سنوں گا، اپنے علم میں اضافہ کروں گا۔ دوسری بات یہ کہ میں چند دین کی باتیں سنوں گا اور اپنے نامہ اعمال میں ثواب کی کثرت کروں گا۔ اور تیسری بات یہ کہ میں دین کی باتوں کو، مسائل کو سنوں گا، پھر اس پر عمل کروں گا۔
اگر آپ صرف اس مقصد سے آئے ہیں کہ میں وہاں جا رہا ہوں اور وہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے، میلاد پڑھنے والے پڑھیں گے اور میں تھوڑی دیر بیٹھ کر کے حاضری لگا کر آ جاؤں گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنا سفر بیکار کر رہے ہیں۔ اپنی زندگی کا ایک اہم مقصد چن لیجئے۔ وہ مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ کا یہی مقصد ہے تو آپ مبارکباد کے لائق ہیں، اور اگر آپ کا یہ مقصد نہیں ہے تو ارادہ کر لیجئے، نیت کر لیجئے اور اس مقصد کو اپنے اندر اجاگر کیجئے کہ میری زندگی کا ایک مقصد ہے رب کی عبادت کرنا اور اپنے رب کو راضی کرنا، رب کی عبادت کرنا اور اپنے رب کو راضی کرنا۔ اب تشریف فرما ہے، بنا پوچھے ہی آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ سارے مسلمان اور اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے، اور آگے کی بات بتا دوں، چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ عاشق رسول ہیں۔ کیا ہیں آپ؟ عاشق رسول ہیں، آپ عشق مصطفیٰ کو سینے میں بسائے ہوئے ہیں۔ اگر ہم زندگی میں اچھے اعمال نہیں کریں گے اور اسی طرح جو دنیا سے لوگ گزرتے جا رہے ہیں اور ہم بھی گزر جائیں گے، یعنی بغیر نماز کے، بغیر زکوٰۃ کے، بغیر صدقہ و خیرات کے، بغیر نیکیوں کے، تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ بعد مرنے کے آپ نے ایک بار نہیں، 100 بار نہیں، ہزاروں بار دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ ایک اندھیری کوٹھری ہے، اس میں رکھ دیا جاتا ہے، اوپر سے بند کر دیا جاتا ہے۔ بخوبی سنا ہوگا آپ نے۔ اپنا مقصد یہ بنائیں کہ جب میں اس اندھیری کوٹھری میں پہنچوں، جب مجھے سب چھوڑ کر تنہا رکھ کر واپس آ جائے، تو میری قبر میں اندھیرا نہ ہو، میری قبر میں اجالا ہو جائے۔ وہاں پر جب فرشتے سوالات کے لیے آئیں تو جوابات دینے میں آسانی ہو جائے۔ جب فرشتے آقا کے بارے میں سوال کریں تو مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانا آسان ہو جائے۔ یہ سب کب ہوگا؟ جب دنیا میں ہم اور آپ اپنے رب کو راضی کریں گے، جب اپنے رب کو راضی کریں گے۔ اسی مقصد کے تحت میں کوشش کروں گا کہ چند وہ باتیں آپ کو بتاؤں تاکہ ہماری زندگی ایک عملی زندگی بن جائے، عملی زندگی بن جائے، ہم کچھ نیکی کما لیں، ہم کچھ زندگی میں اچھا کر لیں۔ جیسا کہ آپ نے سب سے سنا اور بخوبی جانتے ہیں آپ آنے والے کہ یہاں پر ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ دنیا میں ایک عجیب قسم کا ماحول پیدا ہو گیا۔ ایک آدمی چوری بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، چغلی بھی کرتا ہے، حسد بھی کرتا ہے، لوگوں کا مال بھی کھاتا ہے، یتیموں اور بے سہاراؤں کو ستاتا بھی ہے، علماء کی برائی بھی کرتا ہے، مسجد میں جا کر عبادت نہیں کرتا۔ ان تمام باتوں کے بعد اگر پوچھ لیا جائے کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ تم اچھائی کی طرف نہیں آتے، تو اس کا ایک جواب ہوتا ہے۔ کیا جواب ہوتا ہے؟ کہ صاحب مجھے اولاد کو پالنا ہے، مجھے اپنی اولاد کو پالنا ہے۔ جیسے آپ لوگ یہاں بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ کی ایک رحمت، ایک برکت ان کے گھر میں اللہ نے اپنی عطا سے عطا فرمائی ہے۔ اب ہر آدمی کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اپنی اولاد کو پالنا ہے۔ کسی ایک سے بھی اگر پوچھ لیا جائے کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ کیا، ظہر میں کیوں حاضر نہیں، عصر میں کیوں نہیں آئے، تو کہتا ہے صاحب پیٹ بھی تو پالنا ہے، بیوی بچوں کو بھی تو دیکھنا ہے۔ اگر ہم لوگ یہی بیٹھے رہیں گے امام صاحب تمہیں تو کوئی کام ہے نہیں، اور ہم بھی ایسے بیٹھے رہیں گے تو ہماری اولاد کا کیا ہوگا؟ امام صاحب کو خالی بتا دیا جاتا ہے اور دنیا کے
جن کاموں کی کوئی قدر و قیمت نہیں انہیں بڑا بتا دیا جاتا ہے. یعنی رب کو یاد کرنا ان کی نظر میں کوئی کام نہیں ہوتا. اب میں آپ کے ذہن کو حاضر کرتے ہوئے اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے آپ کو ایک بات بتاؤں. کوئی جانور ایسا ہے جو اپنی اولاد کو نہ پالتا ہو؟ بتائیں. ایک ایک کر کے گن لیں، پرندوں تک پہنچ جائیں. جو جانور حلال ہیں، جو پالتو جانور ہیں انہیں لے لیں، چاہے جنگلی جانوروں کو ہی لے لیں. جسے ہم سب سے برا جانتے ہوں، جس کا ہمارے ہاں دیہاتوں میں لوگ نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے، وہ بھی اپنی اولاد کو پالتے. ہر جانور اپنی اولاد کو، اور انسان بھی اسی چکر میں ہے کہ میں بھی اپنی اولاد کو پالتا ہوں. تو جب سب لوگ، انسان بھی کہتے ہیں میں اپنی اولاد کو پالتا ہوں، سب لوگ یہی کہتے ہیں، اور جانور بھی اپنی اولاد کو پالتے ہیں، تو پھر آپ میں اور جانوروں میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ بھی تو اولاد کو پالتے ہیں اور آپ بھی کہتے ہو کہ ہم بھی اولاد کو پال رہے ہیں. وہ بغیر رب کو ناراض کیے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، ہر پرندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، ہر جانور ذکر خدا کرتا ہے، ہر جانور. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم رب کو چھوڑ کر، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات میں، اشرف المخلوق ہونے کا، مخلوقات میں سب سے اشرف ہونے کا ہمارے سر پر تاج سجایا، سب سے اشرف بنایا ہے، ہمیں اعلیٰ بنایا ہے. پھر بھی ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب اولاد کو پالنا. آپ کی بات اگر میں مان لوں کہ آپ اولاد کو پالتے ہیں تو میرا سوال ہے آپ سے، بتائیں کہ آپ نے اپنی اولاد کا نام اچھا رکھا؟ بتائیں کہ آپ نے اپنی اولاد کا نام اچھا رکھا؟ اگر آپ اولاد کو پالنے کے ہی متمنی ہیں تو بتائیں پھر آپ نے اپنی اولاد کو نماز سکھائی، اپنی اولاد کو روزے کے بارے میں بتایا، زکوٰۃ کے بارے میں بتایا، حج کے بارے میں بتایا؟ کہ آپ نے بتایا کہ ابو بکر صدیق کا اسلام میں کیا کردار ہے؟ آپ نے بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کس قدر اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں؟ کہ آپ نے اپنی اولاد کو بتایا کہ حضرت عثمان غنی نے کتنی سخاوت کی ہے اسلام کے نام پر؟ کہ آپ نے اپنی اولاد کو بتایا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اسلام کی خاطر جنگوں میں کس قدر بہادری دکھائی ہے؟ اگر آپ اسی بات کو چاہتے ہیں، اسی طرف آپ کہتے ہیں کہ اولاد کو ہم پال لیں، تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اولاد پالنے سے یہ مراد نہیں کہ آپ نے اولاد کو کھلا دیا، اولاد کو پلا دیا. اس سے بڑھ کر ایک اور کام ہے، وہ کام یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں. جانوروں میں اور انسانوں میں فرق یہ ہے کہ جانور صرف اپنی اولاد کو پالنا جانتا ہے، تربیت نہیں جانتا، اور انسان اپنی اولاد کی تربیت جانتا ہے، تربیت کرتا ہے. اس کے لیے وقت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے انسان کو اپنا وقت قربان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے انسان کو ایک استاد کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے انسان کو اولاد کو سامنے بٹھا کر سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے، جو آج ہمارے پاس نہیں ہے. اگر آپ اولاد کو پالتے ہو تو سمجھ لو اس میں یہ بھی شامل کر لیں، جب آپ کے ہاں کوئی بیٹا یا بیٹی پیدا ہو اس وقت اس کا نام اچھا رکھیں. جب نام اچھا رکھیں تو پھر اس کی عمر جو بڑی ہو جائے اس کو نماز کی تبلیغ کریں. جب نماز اس کو آ جائے پھر اس کی عمر اور آگے بڑھے تو روزے کی تبلیغ کریں. پھر اس کو بتائیں کہ اسلام کتنا عظیم اسلام ہے، اس کو بتائیں کہ اسلام پر چلنا کتنی شرف کی بات ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں جو آقا کا امتی بنایا ہے یہ کتنے مقدر کی بات ہے. اولاد کو بتائیں اے بندے سمجھ لے اس بات کو. اللہ ارشاد فرماتا ہے نحن نحیی و نمیت، زندہ رکھنے والے بھی ہم ہیں، موت دینے والے بھی ہم ہیں. اور رب فرماتا ہے لوٹ کر کے بھی میری طرف ہی آنا ہے. دنیا کو سب کچھ نہ سمجھے، آئے بھی اسی کے بھیجنے سے، زندہ بھی اسی نے رکھا ہوا ہے، اور جب لوٹ کے جائیں گے جب بھی اسی کی طرف جائیں گے. اپنی اولاد کو اس بارے میں بتائیں. سب سے کمی، پہلی کمی نام اچھا نہیں. علماء تشریف فرما ہے آپ لوگوں کا روز واسطہ پڑتا ہوگا، روز کیا واسطہ پڑتا ہے؟ میں نے تو اکثریت کے ساتھ یہ کام ہی کم کر دیا. نام پوچھنے آتے ہیں صاحب، میں پریشان ہو جاتا ہوں. ایک صاحب نے 1 مہینے تک مجھ سے نام پوچھا، ایمانداری سے بتا رہا ہوں پسند نہیں آیا.
ایک مہینے تک نام پوچھتا رہا. ہماری مائیں بہنیں ذرا غور کریں, تم کسے اچھا سمجھتی ہو بتاؤ؟ یا تم اپنے نام کا, اپنے بیٹے کا نام پپی رکھو گے تو کیا اچھا ہوگا؟ اپنے بیٹے کا نام چنٹو منٹو رکھو گے تو اچھا ہوگا؟ آپ کو پتا ہے پپی کتے کو بچے کو کہتے ہیں, کتے کے بچے کو کہتے ہیں. تم اپنے بیٹے کا نام چنٹو منٹو رکھو گے تو کیا نام ہوگا بتائیں؟ آقا فرماتے ہیں جتنا اچھا نام رکھو گے اتنی اولاد اچھی ہوگی. اور آپ کی نظر میں اچھا کون ہے بتاؤ؟ کیا آپ کی نظر میں کالو پیلو نیلو اچھے نام ہیں؟ کیا آپ کی نظر میں دنیا کے وہ فلم اسٹار جنہیں اسلام نے ذرہ برابر بھی کوئی عزت کا نام و نشان ان کے لیے نہیں رکھا ہے, کیا آپ انہیں اچھا سمجھتے ہیں؟ کہ آپ کی نظر میں میرے آقا کا نام اچھا نہیں ہے؟ کہ آپ کی نظر میں اللہ کا نام اچھا نہیں ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا اولاد کے نام اگر رکھو تو سب سے پیارے نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. آقا فرماتے ہیں جب اولاد پیدا ہو تو سب سے پیارا نام محمد رکھا کرو. کہ آقا کے نام سے بڑا نام بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ کہ عبداللہ اور عبد الرحمن کے نام سے بڑا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ تو میں بتا رہا تھا ایک مہینے تک مسلسل نام بتائے, ہر دوسرے چوتھے دن ملنے والوں میں تھے. اب منع کرتے تو جب بھی وہ برائی تھی کہ امام صاحب ہماری سنتے نہیں. میں نام بتانے سے کترا رہا تھا. میں نے کہا سب بتاتے ایک مہینے میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں نے خود ہی ان سے پوچھ لیا بھائی تم ہی ایک نام مجھے بتا دو. اور کیا ہوتا ہے, تم ہی ایک نام مجھے بتا دو جو تم رکھنا چاہتے ہو وہی رکھ دیا جائے گا. انہوں نے بڑا تلاش کر کے ارطغرل سیریل کا ایک نام کسی کریکٹر کا مجھے بتایا. میں نے کہا خدا حافظ یہی رکھ لیجئے, تمہارے لیے یہی اچھا. کم سے کم ایک مہینہ ہو گیا جب تم ایک نام اپنے بیٹے کے لیے نہ رکھ سکے. تمہیں میں نے اللہ کا نام بتا دیا, عبداللہ بتا دیا, عبد الرحمن بتا دیا, محمد بتا دیا, احمد بتا دیا, ابو بکر بتا دیا, عمر بتا دیا, عثمان بتا دیا, علی بتا دیا, حسن بتا دیا, حسین بتا دیا. جب تمہیں اچھا ہی نہیں لگتا تو پھر جو تمہاری مرضی وہ بتاؤ. تو میں نے ایک نیا راستہ اختیار کر لیا. فون آئے یا کوئی آئے پوچھنے کے لیے کیا نام رکھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا آپ کے زوجہ ہیں؟ بولے ہیں. میں نے کہا مشورہ تو ضرور ہوا ہوگا. بولے ہاں ہوا. بولے کیا نام طے پائے؟ بولے حضرت 2-3 ناموں کا ذکر چل رہا. میں نے کہا تینوں بتا دو. ہاں جو تینوں ہیں وہ بتا دو. میں نے کہا تمہاری بیوی کا بتایا ہوا کون سا؟ بولے یہ والا. میں نے کہا یہی رکھ لو, اس سے اچھا ہے نہیں کوئی نام, یہی سب سے اچھا ہے, یہ سب سے اچھا یہی والا رکھ لو. کیونکہ اگر جب تک میں ایک مہینہ بتاتا رہوں گا جب تک اس کا مقصود جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا, جب تک نام رکھا نہیں جائے گا. رکھا جب ہی جائے گا جب اس کا مقصود پورا ہوگا. پہلے اسی کا مقصود پورا کر دو, ہمیں بیچ میں سے نکال دو. کیوں ہمیں بلا وجہ ایک مہینہ پریشان کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اے لوگو آپ مسلمان ہو, آپ کے اوپر ایک قانون ہے. وہ قانون کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تمہیں نام رکھنا ہو تو آقا کی زندگی کو دیکھو, تمہیں جینا ہو تو آقا کی زندگی کو دیکھو, کھانا ہو تو آقا کی زندگی کو دیکھو, پینا ہو تو آقا کی زندگی کو دیکھو, شادی کرنی ہو نکاح کرنا ہو تو آقا کی زندگی کو دیکھو, تمہیں کسی کے ساتھ بات چیت کرنی ہو تو آقا کی زندگی کو دیکھو, کاروبار کرنا ہو تو آقا کی زندگی کو دیکھو. تمہیں زندگی کے ہر پہلو پر رہنمائی کرنے والی میرے آقا کی زندگی ہے. اگر تم چاہو کہ میں اسے چھوڑ کر کے صرف سیریل پر اپنی زندگی قائم کر لوں تو کل بھی برباد, آج بھی برباد, اور تا قیامت برباد. کامیاب نہیں ہو سکتے. پھر کامیابی جب ہی ہے جب ہم لوگ قرآن و سنت کی پابندی کریں گے.